دی بل آف رائٹس دی فرسٹ امینڈمنٹس ٹو دا US کانسٹیٹیوشن ہے. اس ویڈیو میں ہم بل آف رائٹس کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ فارمولہ ہے بل آف رائٹس FBQSJTJPRP. بل آف رائٹس کو یاد کرنے کے لیے یہ آپ سے کبھی بھی نہیں بولیں گے. اگر آج سے 20 سال بعد بھی آپ کو کوئی پوچھے گا تو اگر آپ کو یہ فارمولہ یاد ہے تو آپ سے یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ڈائریکٹ ٹاپک پر آتے ہیں. اچھا, اس سے آگے ہوئی ویڈیوز میں اگلے اپ کمنگ ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈیپتھ میں پڑھاؤں گا, ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا. یہ سب صرف اس ویڈیو کے لیے, ٹھیک ہے. ویڈیو اور لمبی نہ ہو جائے, 3 منٹ میں ہم نے اس سب کو سمیٹنا ہے تو ہمیں فاسٹ جانا پڑے گا. اچھا جی, بل آف رائٹس فرسٹ پہلے بل آف رائٹس میں فریڈم آف اسپیچ, ریلیجن, پریس, اسمبلی اینڈ پٹیشن کی بات کی تھی. اس کو کس طرح یاد کریں؟ ASPRP. اچھا, بعد میں اس کا فرسٹ امینڈمنٹ کیا ہوئی تھی؟ فرسٹ امینڈمنٹ, اچھا, بل آف رائٹس کو جو اپوز کر رہے تھے وہ فیڈرلسٹ اور جو اپوز نہیں کر رہے تھے وہ اینٹی فیڈرلسٹ تھے. فیڈرلسٹ اس لیے اپوز کر رہے تھے کہ اگر US کانسٹیٹیوشن میں رائٹس دی گئے تو وہ محدود ہو جائیں گے, اور اینٹی فیڈرلسٹ یہ کہہ رہے تھے اگر US کانسٹیٹیوشن میں رائٹس نہ ہوں تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اس کا رائٹس ہیں. پہلی امینڈمنٹ جو ہوئی تھی وہ فریڈم آف اسپیچ, ریلیجن, پریس, اسمبلی اینڈ پٹیشن ہوئی تھی. ہر سٹیزن کو ان 5 کی آزادی دی گئی تھی, ٹھیک ہے نا. رائٹ ٹو بیئر آرمز, ہر US سٹیزن اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا تھا, ویپن رکھ سکتا تھا, کیونکہ اس وقت کا سوسائٹی تھی وہ بہت خراب تھی. ہر بندے کو دوسرے بندے سے ہمیشہ خطرہ لاحق تھا. امینڈمنٹ نمبر 3, کوارٹرنگ آف سولجرز, کوئی بھی سولجر کسی گھر میں رہ سکتا تھا, رات گزار سکتا تھا, ٹھیک ہے. امینڈمنٹ نمبر 4, اریسٹ اینڈ سیجرز, کوئی بھی پولیس کسی بھی سٹیزن کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ نہیں کر سکتی. امینڈمنٹ نمبر 5, رائٹ آف پرسنز ایکیوزڈ آف کرائمز, کرمنلز کو اس کی رائٹس دی گئے تھے. رائٹس آف پرسن آن ٹرائل فار کرائمز, ہر پرسن کو وکیل رکھ سکتا تھا. وہ ٹرائل جو ہیں وہ سپیڈی ٹرائل ہونی چاہیے, جلدی, ایسا نہ ہو کہ تاریخ پہ تاریخ, ٹھیک ہے نا. امینڈمنٹ نمبر 7, جوری جو ہیں وہ جو 5 جج کے بینچ ہوتا ہے تو وہ امپارشل ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. امینڈمنٹ نمبر 8, زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے کیونکہ 3 منٹس میں ہم سے اس سب کو سمیٹنا ہے اور آپ کو میں ویڈیو میں ڈیپتھ میں جاؤں گا, ٹھیک ہے. امینڈمنٹ نمبر 8, لمیٹیشنز آن بیل پنشمنٹس, پنشمنٹ جو ہے وہ سخت نہیں ہونی چاہیے اور ایک کرائم کی بار پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. رائٹس کیپٹ ٹو دا بائی دی پیپل, رائٹس جو ہیں وہ لوگ کو دی گئے تھے. یہ رائٹس بھی ہیں اور کہا گیا تھا کہ بل آف رائٹس کے بغیر اور بھی رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہیں. امینڈمنٹ نمبر 10, پاورز کیپٹ بائی دی اسٹیٹس اور دا پیپل, پاورز جو ہیں وہ اسٹیٹس کو دی گئی تھی اور لوگوں کو دی گئی تھی اوورال, کیونکہ گورنمنٹ تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے نا. تو یہ 10 امینڈمنٹس. اب اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے بل آف رائٹس اس فارمولے کے تحت, فیس بک کویسچن JTJPRP, ٹھیک ہے. FB فیس بک کا شارٹ فارم FB ہے, کویسچن کا شارٹ فارم QAS ہے. امیجنری ایک آرگنائزیشن آپ نے ایک لینا ہے جس کا نام ہے JTJ, یا آپ نے ایک امیجنری آرگنائزیشن کا نام لینا ہے. پلیٹلیٹ رچ پلازما PRP, پلیٹلیٹ رچ پلازما PRP سے آپ نے یہ لینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فیس بک سے فریڈم, B سے بیئر, Q سے کوارٹرنگ آف سولجرز, S سے سرچ اینڈ سیزر, J سے جیوپرٹی. اچھا, امینڈمنٹ 5 کے لیے جیوپرٹی میں نے ایک الٹرنیٹ ورڈ میں نے لیا ہے نا تاکہ فارمولہ بن سکے. T سے ٹرائل, J سے جوری, اسپیڈی ٹرائل ہونی چاہیے. J سے جوری امپارشل ہونی چاہیے. P پنشمنٹ, ایک کرائم کی 2 پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور سخت پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. R رائٹس کانسٹیٹیوشن کے علاوہ بھی US سٹیزنس کے رائٹس ہیں. P پاورز, ٹھیک ہے نا. تو اوورال
फेस बुक क्वेश्चन JTG, फेसबुक क्वेश्चन करता है, फेसबुक क्वेश्चन उठाता है JTJ से। JTJ एक इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। PRP के बारे में, PRP आप जानते हो, PRP हेयर ग्रोथ के लिए किया जाता है और इंजेक्शन जो है वो हेड स्काल्प में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हेयर रिग्रोथ हो जाए और हेयर लूज कम हो जाए, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल फार्मूला है। फेसबुक क्वेश्चन करता है JTJ से PRP के बारे में, ठीक है। तो ये है बिल ऑफ राइट्स, फेसबुक क्वेश्चन JTJ PRP। आपने ये पहले ही वर्ड याद करना है क्योंकि इंसानी ब्रेन, इंसानी माइंड ऐसे ही काम करता है। अगर उसको पहले ही हैंड दिया जाए, पहले ही वर्ड याद हो तो आगे उसको ख़ुद याद आ जाता है। आपने बिल ऑफ राइट्स को एक मरतबा पढ़ा, आपको ये फार्मूला याद हुआ, आपको ये वर्ड्स याद हुए, आपने अब ये याद किस तरह करना है, ये आपने सब फेसबुक क्वेश्चन JTJ PRP ये आपने एक कागज़ पर लिखना है और जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ आप दीवार पर चिपकाना है, ठीक है ना। ये कितना स्पेस लेगा, ये छोटी सी स्पेस लेगा, एक लाइन में भी आ जाएगा, ठीक है ना। वो आपको नज़र आएगा तो जब भी आप उस कमरे में बैठोगे उठोगे तो उस पर आपकी नज़र पड़ेगी तो 2-3 दिन के बाद ऑटोमेटिक, आपने पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ नज़र रखने से ही 2-3 दिन के बाद ये आपकी परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगी। तो आप फ्रीडम से पूरा आपको आगे का रिप्रोड्यूस हो जाएगा माइंड में। बियर ऑफ आर्म्स, ठीक है ना। क्वार्टिंग ऑफ सोच, जोपर्टी, ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, जूरी। तो आपको ये सब कुछ मिनटों में याद हो जाएगा, ठीक है ना। टॉपिक के एंड तक ये आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। तो आपने ये सिर्फ फार्मूला याद करना है, फेसबुक क्वेश्चन JTJ PRP। अच्छा, इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रेस, असेंबली एंड पिटीशन, इसके लिए आप अगर आप ये याद करना हो तो PRP के ज़रिए, ठीक है ना, PRP जैसा PRP। तो A से असेंबली, A से स्पीच, P से प्रेस एंड R से रिलीजन, P से पिटीशन। तो इसी तरह मैंने आपको हर टॉपिक पढ़ाना है और उसी वक्त आपके ब्रेन में उसे स्टोर करना है, परमानेंट मेमोरी में उसे स्टोर करना है, ठीक है ना। तो आइंदा वीडियोज़ में हम टॉपिक्स की डेप्थ में जाएंगे और US हिस्ट्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये सब जितनी भी 20-25 सब्जेक्ट्स हैं उन सब को हमने इस तरह याद करना है, हर टॉपिक को, ठीक है ना। हर टॉपिक को पहले डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर करेंगे और ये आपसे कभी भी नहीं भूलेंगे। इससे आपकी माइंड थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और भी इन्हेंस हो जाएगी और भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है।